محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا. محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا. متائے جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. ہاں، اپنی خوشی ناخوشی کسی کو سونپ کر مجبور ہو گئے. بیٹا میں جانتا ہوں یہ تیری پسند کی چیز ہے، بیٹا میں جانتا ہوں بڑے عرصے سے تو مانگ رہا ہے، لیکن میں کیا کروں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں، بیٹا میں نہیں دے سکتا تجھے. ہاں، مجبور ہوں میں. اپنا بھی دل چاہ رہا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، اکلوتا بچہ ہے، رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، مجھے چاہیے مجھے چاہیے، لیکن نہیں بیٹا نہیں بیٹا، تیرے آنسو برداشت کر سکتا ہوں. ہاں، تو کیا تیرے جیسے 100 ہوں آنسو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتا، بیٹا میں مجبور ہوں. ہاں، تو متائے جہاں یہ محبت کی نشانی ہے. متائے جہاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. ہاں، جب ہم کہتے ہیں نا رب ہے اللہ میرا رب ہے، تو پھر کیا ہے؟ اللہ من چاہی نہیں چلے گی، رب چاہی چلے گی. ہاں، لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ ہاں، من چاہی نہیں چلے گی، رب چاہی چلے گی. جیسے آپ چاہیں گے ویسے کریں گے. یا اللہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں. یا اللہ آپ کا سب کچھ، آپ ہی سے سب کچھ، اور آپ ہی سب کچھ. ہاں جی، تو اس نہج پر اللہ چاہتے ہیں ہم آ جائیں. اس نہج پر یہ کہنے کو معمولی سی بات ہے. پتہ ہے قرآن کی آیت اتر رہی ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو کچھ سامنے کر رہے ہو، او تخفوہ، اور جو دلوں کے اندر گزر رہی ہے، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے دونوں چیزوں کا مواخذہ کرے گا. اللہ تم سے دونوں کا مواخذہ کرے گا. اب دل پر تو اپنا کنٹرول نہیں ہے، دل میں پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو صحابہ کرام جو کہ اطاعت کا مجسمہ تھے، وہ تو ہر وقت اس حال میں رہتے تھے، ایک حال میں رہتے تھے. وہ ہاں، اللہ کے نبی کی صحبت کا اثر ایسا تھا، وہ ایک حال میں رہتے تھے، اس انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی اللہ کا حکم آئے جس پر کہ ہم مر مٹیں. وہ اس حال میں رہتے تھے. ہاں، کوئی تو اللہ کا حکم آئے، میری جان استعمال ہو جائے. ہاں، کسی طریقے سے. وہ اللہ کے نبی کی صحبت کا یہ اثر تھا ان کے اوپر. اس لیے اللہ کے نبی یہ فرمایا کرتے تھے، میرا تم لوگوں میں آنا، میرا تم لوگوں میں آنا اور تم لوگوں میں رہنا بھی رحمت ہے، اور میرا تم لوگوں میں سے چلے جانا بھی رحمت ہے. ہاں، کیونکہ دیکھو نا، اگر سورج ہر وقت چمکتا رہے، ہر وقت چمکتا رہے سورج، اور رات ہی نہ ہو، تو پھر ایک وقت آئے گا سارے درخت جل جائیں گے. ایسا ہی ہوگا نا. ہاں، صحابہ پر اب وہ حال آنے والا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے، کہ اب وہ اپنے دنیا کی اتنی بے رغبتی آ گئی تھی کہ کپڑے پھاڑ کے جنگلوں میں نکلنے والے تھے. تو یہ بھی مقصود نہیں ہے. ہاں، مقصود تو دنیا میں رہنا ہے نا. اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، میرا تم لوگوں میں رہنا بھی رحمت اور تمہیں چھوڑ دینا بھی رحمت ہے. ہاں، تو اب صحابہ کرام گھبرا گئے. یا رسول اللہ، اپنے عمل پر تو چلو زور ہے کسی کا، دل پر کیا زور ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ تو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا کہ اس حکم کو مانیں گے، اس کو نہیں مانیں گے، تم بھی یہی کرنا چاہتے ہو؟ تم کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. یہ بولو تم لوگ، ٹھیک ہے اللہ تیرا حکم آ گیا، سن لیا ہم نے، سمعنا، اور اب اس کی اطاعت کے لیے ہم تیار ہو گئے. غفرانک، یا اللہ معاف کرنا، اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے نا معاف کرنا، اور معافی تیرے سے اس لیے مانگ رہے ہیں کیونکہ تیرے پاس آنا ہے ہم نے. تم یہ بولو. صحابہ نے کہا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اس پر اللہ رب العزت اتنے خوش ہوئے کہ یہ اس آیت کا حکم پھر اللہ نے مسترد فرما دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. نہیں، ہم تو بس دیکھ ہی رہے تھے تم لوگوں میں کتنی محبت ہے. ہم کسی جان سے ایسا عمل نہیں مانگتے جو اس کے بس سے باہر کی بات ہو. ہاں، اللہ تو اللہ ہے. ہاں، صحابہ کرام کیسے ہی کیوں نہ ہو، بہرحال اللہ تو اللہ ہے. ہمارے لیے مثال ہے، ہمارے یہ بات ایک مثال ہے کہ ہم تو عام حکموں کو سن کے ہم کہتے ہیں یہ کیسے کریں گے. صحابہ نے تو جو ناممکن احکامات تھے ان کے بارے میں بھی کہا
سمعنا و اطعنا، یا اللہ ہوتا تو نہیں لگ رہا لیکن کیونکہ آپ کا حکم ہے کریں گے. اور یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے دل میں کبھی کبھار ایسے خیالات آتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ جل کے کوئلہ ہو جاؤں. تو آپ نے فرمایا دل کے خیالات پر اللہ نے اپنا حکم مسترد کر دیا ہے، کچھ بھی سوچتے رہو کوئی فرق نہیں پڑتا. کتنی آسانی ہے ہمارے لیے، ہاں کتنی آسانی ہے. اور اللہ کا خوش ہونا دیکھو پھر کیا ہمارے لیے فرمایا، چلو یہ مانگو میرے سے، ہاں ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرین. ہاں اب مانگو میرے سے، کیونکہ تم مان گئے. کیا اللہ کا نظام ہے، کیونکہ تم مان گئے، میری منشا پر آ گئے، جو میری منشا تھی اس پر آ گئے، باوجود اس کے کہ عمل نہیں کیا، تمہارے دل کی نیت سے ہی ہم اتنے خوش ہوئے، اب تمہیں دینے کا ارادہ ہے، اب مانگو یہ مانگو یہ مانگو یہ مانگو یہ مانگو، سب دے دیں گے. تو آئے ہم یہاں پر اللہ کی منشا پر مر مٹنے کے لیے، نہ جان دینا مقصود نہ جان بچانا مقصود، اللہ کے حکم پر آنا مقصود. یہ ذہن بن گیا نا میرے دوستو، جس دن یہ ذہن بن گیا، آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں پر فرشتے آمین کہیں گے انشاءاللہ. ہاں یہ مزاج بنانا ہے. کیا اللہ کا حکم ہے. ہاں اب معاشرہ بھی تو ہے، معاشرہ کہتا ہے کچھ اور. ہاں تو یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ معاشرے کی اور نبی کی سنت کی جنگ تو ازل سے ہو رہی ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے کہ یہ ہم کہیں گے کہ یہ آج کی بات ہے. قال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ واذ لم یہتدوا بہ فسیقولون ھذا افک قدیم. واللہ یقین کرو 100% جو بات آج ہم کہتے ہیں افک قدیم، 1400 سال پہلے اللہ فرما رہے ہیں یہ کفار یہی بات کہہ رہے ہیں ایمان والوں کو. بھئی یہ اگر باتیں عمل میں آ سکتی جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں مولانا، ایگزیکٹ میں تو قرآن کی آیت آپ کو ایگزیکٹ بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ یہی بات 1400 سال پہلے اللہ پاک نے اتاری. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی مولانا کہہ رہے ہیں بھئی یہ کر لو، یہ کفار کہہ رہے ہیں یہ اگر کی جا سکتی ہوتی تو ہم تو پڑھے لکھے ہیں، تم سے پہلے کر لیتے. ہم تو پڑھے لکھے ہیں، ہاں یہ ہم تم سے پہلے کر لیتے، تمہیں بتانے کی ضرورت کیا تھی ہمیں. اور سنو فَإِذْ لَمْ يَحْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ. ارے پرانی باتیں ہیں یار، کدھر کی باتیں کر رہے ہو تم لوگ، کون سی داستانیں کون سی کہانی بیان کر رہے ہو. ہاں یہ کہانیاں ہیں، قبر میں جاؤ گے منکر نکیر بیٹھے ہیں. ارے کرنے کی کہانی کی باتیں ہیں بھائی، یہ کوئی کچھ ماننے کی باتیں تھوڑی ہیں. حشر ہوگا، میدان محشر ہوگا، پل صراط ہوگا، ہیں سود اللہ سے جنگ ہے. کہاں لکھا ہے؟ کون سا کاروبار ہو سکتا ہے؟ جھوٹ کے بغیر ہم گاڑیاں نہیں بیچ سکتے. یہ کس نے لکھا ہے کہ یہ سچ سے کام بنے گا، سچ میں برکت ہے؟ افکن قدیم، پرانی باتیں ہیں یہ. 1400 سال پہلے اللہ پاک فرما رہے کہ پہلے بھی ہوتا تھا، یہ آج کی بات نہیں ہے. پہلے بھی ہر دور میں نبی کی زندگی اور کلچر میں جھگڑا ہوتا تھا. نہیں کہتے تھے قریش اللہ کے نبی کو، قریش نہیں کہتے تھے اللہ کے نبی کو ہم نے اپنے باپ دادوں کو تو یہی کرتے دیکھا ہے، تم عجیب بات کر رہے ہو آ کر، نہیں کہتے تھے. تو اس کا کیا مطلب ہے بھئی؟ کلچر یہ کہہ رہا ہے، معاشرہ یہ کہہ رہا ہے. اور ہر دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ فائنینسز ہے، اکانومی. کیوں نہیں مانتا تھا ابو جہل؟ کیوں نہیں مانتے تھے ابو سفیان؟ کیوں نہیں مانتا تھا؟ یہ کیوں امیہ بن خلف کیوں نہیں مانتا تھا؟ امیہ بن خلف کیوں نہیں بات مانتا تھا؟ یہ عتبہ کیوں نہیں بات مانتا تھا؟ وہ یہ دیکھتے تھے 360 بت ہیں مکے کے اندر، کعبے کے اندر 360 بت ہیں، اور ہر بت کو پوجنے والا ایک قبیلہ ارد گرد میں رہتا ہے، اور وہ سال میں 2-3 دفعہ ادھر آتا ہے، آ کر اپنی خرچے کرتا ہے، ہماری بکریاں خریدتا ہے، ہمارے کپڑے خریدتا ہے، ہمارا مال خریدتا ہے. بھئی ہمارے کاروبار چل رہے ہیں ہمارے اس سے یار. اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہے تو ایک ہے اور وہ بھی جو کہ نظر نہیں آ رہا. افکن قدیم، کیا
पुरानी बातें कर रहे हैं। हाँ? ये क्या, ये को मानने वाली बात है? और उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहुन, इसको पढ़ लो, तुम्हें किसी बुत की जरूरत नहीं, अल्लाह बराह रास्त पालेंगे। अब ये बात कहां से समझ में आए? ये बात तो आज के मुसलमान को समझ में नहीं आती, मैं तो सोचता हूं 1400 साल पहले के काफिर को कहां से समझ में आती होगी। ये तो आज का मुसलमान नहीं समझ पा रहा। वो झूठ बोले बगैर बेचारा काम नहीं कर पा रहा, वो कारोबार में डंडी मारे बगैर काम नहीं कर पा रहा। हल्का सा हवा चलती है। मैं जब नया नया तबलीग के काम में लगा ना, नया नया तबलीग के काम में लगा, तो हमारे दोस्त थे डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब, हैं अभी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे यार हैं। बड़ा अजीब वाकया है, चलो अब उनका किस्सा आया तो मैं सुना दूं। बड़ा अजीब वाकया उनका मेरे साथ, कि मैं पहली दफा जाके जब बैठा ना उधर, क्या कहते हैं, इज्तिमा में जाकर बैठा, तो अब लोग ही लोग इर्द गिर्द खड़े हुए। अब मुझे तो लोगों ने टेलीविजन पे गाना गाते देखा था, तो लोग कहीं ये क्या कर रहा है इधर, ठीक है। हाँ, तो अब वो आकर, अब मेरे से कोई आके कुछ पूछे, मैं इस लोगों के सवालों से तंग आ रहा, मुझे समझ में ना आए मैं क्या करूं। कि इतनी देर में ये डॉक्टर साहब आके मेरे सामने बैठ गए। अब मेरे सामने वो जो जुनैद गनी मेरा दोस्त थे, वो उनको जुनैद गनी साहब ले आए डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब को, बोला डॉक्टर साहब बैठे हुए, डॉक्टर साहब मेरे से बात कर रहे। तो इतने में डॉक्टर साहब ने मेरे से पूछा, अच्छा तो फिर आप करते क्या हैं? अरे मैंने कहा मैं क्या बताऊं, मैं क्या करता हूं। अब जब मैं इनको बताऊंगा तो फिर ये आगे से कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह, पकड़ के मुझे कोई टिकाई ना दें एक आध। अब मैं डॉक्टर साहब की शक्ल देखूं। इतने में वो मेरा दोस्त जुनैद गनी डॉक्टर साहब से कहता है, अरे डॉक्टर साहब आप इसको नहीं पहचानते, ये वही तो है जिसने दिल दिल पाकिस्तान गाया है। डॉक्टर साहब कहते हैं, वाह 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 वाह, मुसलमान की तो शान ही यही है, जिस काम को करता है आगे बढ़ जाता है। मैंने कहा वाह, मैंने कहा यार ये बड़ा जबरदस्त आदमी, इससे दोस्ती कर लो। अल्लाह की शान। तो अजीज दोस्तों, ये तो बात समझ में आ नहीं सकती जब तक इस मेहनत में लगेंगे नहीं, जब तक दावत के बोल बोलेंगे नहीं, अल्लाह की मंशा तो समझ में आ नहीं सकती। अल्लाह चाह क्या रहे हैं, ऊपर ही ऊपर पूरी जिंदगी गुजर जाएगी ऐसे करके, और नीचे अल्लाह की मंशा जाने बगैर पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। हाँ, और इंसान जैसे मैंने आपसे कहा बनाया अल्लाह ने अपने लिए है। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, और इसकी जिंदा मिसाल जाहिर सी बात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपना बोल है, अपना कलाम है। जिस तरह हम कहते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब ये है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अल्लाह के सिवा कोई इलाह हो ही नहीं सकता, है ही नहीं, ठीक है, इल्लल्लाह, ठीक है। और जब हमारे साथी, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे जो जब ये अपना ला इलाहा इल्लल्लाह का जब विर्द करते हैं, तो जब इल्लल्लाह पर पहुंचते हैं तो उसको इंतहाई सख्ती से कहते हैं इल्लल्लाह, है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। इसी तरह कुरान की आयत है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं जिन्हों इंस को बनाया ही नहीं किसी और काम के लिए सिवाय इसके कि ये मेरे बन के रहें। जो चीज जिस मकसद के लिए बनाई जाती है, अगर उसमें इस्तेमाल होती है तो वो चीज भी ठीक चलती है और लोग भी उससे नफा उठाते हैं। और अगर कोई चीज किसी मकसद, अपने जिस मकसद के लिए बनाई गई है, जब उसमें इस्तेमाल नहीं होती तो वो चीज भी तबाह हो जाती है, बेकार हो जाती है। तो आप ये सोचो ना, ये ट्यूबलाइट है, इससे अगर हम कील को ठोकेंगे तो कील पर एक दफा मारेंगे, इस ट्यूबलाइट के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये क्यों? क्योंकि ये कील ठोकने के लिए है ही नहीं, ये तो रोशनी देने के लिए है। इसको इसकी जगह पर लगा दिया, अब ये देखो कैसी बाहर है, कैसी रोशनी है, हमको सबको इसमें नजर आ रहा है। क्यों? ट्यूबलाइट अपनी जगह पर लगी, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है। और इसकी जगह हथौड़ी को लगा दें ऊपर जाकर तो अंधेरा हो जाएगा। भाई हम हथौड़ी को लगा रहे हैं ताकि रोशनी हो जाए। अरे नहीं भाई, हथौड़ी तो रोशनी करने के लिए नहीं है, हथौड़ी तो कील ठोकने के लिए है।
जिस मकसद के लिए बनी है उस मकसद में इस्तेमाल करो तो नफ़ा देगी। इंसान को अल्लाह ने क्योंकि अपने लिए बनाया है, जब ये अल्लाह का होता नहीं तो फिर ये परेशान हो जाता है, चाहे मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो कोई भी। हाँ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आलम अरवाह में इंसानों की रूहें सामने थीं, अपनी तजल्ली मारी उन पर। हाँ, रूहें मदहोश हो गईं और फिर पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? यकीन करो हम सब ने, हमारी रूहों ने, अबू जहल की रूह ने, फिरौन की रूह ने, नमरूद की रूह ने, शद्दाद की रूह ने, हैं, इन बड़े बड़े काफरों तक की रूहों ने जब अल्लाह की तजल्ली उन पर पड़ी है तो कहा बला, आपके अलावा और हमारा रब हो कौन सकता है। रब किसको कहते हैं? रब किसको कहते हैं? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का वो कलाम मैं कभी कभार पढ़ता हूँ। जाए अपनी आप 12 पाउंड तो अंदर घुसने के देने आपने, और सेंट्रल लंदन में अगर आपको अपार्टमेंट मिल जाए, और वो तो महल की बात कर रहे हैं अल्लाह के नबी, सर क्या कीमत होगी सेंट्रल एक अपार्टमेंट की? क्या कीमत होगी? 4-5 मिलियन पाउंड से कम का तो नहीं होगा सेंट्रल लंदन का अपार्टमेंट। तो ये तो लंदन है, वो जन्नत है, उसके सेंटर। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बयान जे को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।